میں آپ کا ہوسٹ فیصل مجید حاضر خدمت. آج میری مہمان پاکستان سے ہوئے لیجنڈ اداکارہ لیلا زبیری. لیلا جی ویلکم ٹو کینیڈا. تھینک یو اینڈ السلام علیکم. یہاں پہ فیملی ممبرس کو ملنے آئے یہاں پہ؟ جی ہاں بالکل, میری کافی فیملی یہاں پر رہتی ہے تو میں ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئی ہوں. لیلا جی آپ کا فنی سفر 8-9 سال کی عمر سے ریڈیو پاکستان سے شروع ہوا. کیسا لگ رہا ہے آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو؟ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اتنا آگے آ چکی ہوں میں اس پہ چلتے چلتے. جو کہ سفر بچپن میں شروع ہوا تھا اب یہاں تک پہنچ گیا ہے اور ابھی تک جاری ہے. اس بات کی خوشی ہے کہ ابھی تک میں جاری رکھ سکی ہوں اس کو. ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ لیا اور ٹی وی پہ پھر کب آپ نے ڈرامہ شروع کیا تھا, کو بتانا چاہیں ناظرین کو؟ جی ڈرامہ میں نے شروع کیا تھا 1985 میں کوئٹہ ٹیلی ویژن سے. میرا پہلا پلے تھا آبرو, کردار سیریز تھی ایک, اس میں نے کام کیا تھا پہلا. بس وہ اس وقت یہی سوچا تھا کہ ایک ڈرامہ کروں گی, مگر جب وہ اس کا رسپانس ملا اور اتنی بہت لوگوں سے انکریجمنٹ ملی تو اس کے بعد پھر رکا نہیں گیا. آپ کے فادر ریڈیو پاکستان کے ایگزیکٹو تھے, کیا انہوں نے آپ کو انٹروڈیوس کرایا ریڈیو پاکستان میں یا کہ آپ خود اس طرف آئی ہیں؟ شوق تو انہیں کی وجہ سے ہوا کیونکہ ان کے ساتھ اکثر ریڈیو جانا ہوتا تھا مختلف پروگرامز دیکھنے کے لیے, تو اچھا لگتا تھا. شوق ہوا, پاپا سے کہا کہ ہم بھی کرنا چاہتے ہیں ریڈیو پہ کام, میں اور میری بہن بیلا ہم دونوں. مگر پاپا نے کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ آڈیشن دو, میرا نام مت لینا, جب آڈیشن میں پاس ہو جاؤ گے اس کے بعد بتانا. تو ہم لوگ چلے گئے دونوں. وہاں پہ ایس ایم سلیم مرحوم صاحب ہوا کرتے تھے, وہ آڈیشن لیتے تھے. انہوں نے ہمارا آڈیشن لیا. انہوں نے جب پاس ہو گئے تو انہوں نے کہا فادرز نیم تو جب بتایا جمیل زبیری, تو وہ بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا جی پاپا نے منع کیا تھا. تو اس طرح آڈیشن میں اپروو ہو کے پھر کام شروع کیا. تو کیا آپ نے ریڈیو پاکستان کے ڈرامہ میں بھی کام کیا تھا؟ آئی تھنک سو, وہاں پہ اسٹوڈیو 9 ہوا کرتا تھا ریڈیو پاکستان میں. جی بالکل, اسٹوڈیو نمبر 9, کہکشاں مزاحیہ خاکے ہوتے تھے, دونوں میں کام کیا ایز اے چائلڈ آرٹسٹ. اور اب بھی کبھی کبھی ریڈیو والے بلاتے ہیں ان کے ڈراموں کے لیے, میں جاتی ہوں, کرتی ہوں کام, مزہ آتا ہے ابھی بھی. آپ نے ریڈیو, ٹی وی, فلم تینوں چینل پہ کام کیا ہے. سب سے اچھا کون سا چینل لگا آپ کو؟ دیکھیں ریڈیو جو ہے اس کو تو میں ایک درسگاہ کا مقام دیتی ہوں کہ ریڈیو جو کچھ میں نے سیکھا ریڈیو سے سیکھا, کیونکہ ریڈیو میں جو آپ کی ڈائلاگ ڈلیوری ہے وہ آپ سیکھتے ہیں اگر ریڈیو پہ جاتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو آواز سے ہی سب کچھ کرنا ہے, تو اس میں سارے ایکسپریشن اور وہ سب کچھ آواز سے ہی دے رہے ہیں. تو اس لیے جو لوگ دیکھیں ریڈیو سے ڈائریکٹ ٹی وی پہ ڈائریکٹ نہیں آتے, جو ریڈیو سے آتے ہیں ان کی بہتر ہوتی ہے ڈائلاگ ڈلیوری بنسبت ان کے کہ جو لوگ ڈائریکٹ ٹی وی پہ آتے ہیں. تو ریڈیو کا اپنا چارم ہے اور ٹیلی ویژن کا اپنا چارم ہے, اور فلم کا تو ہے ہی, مگر مجھے ابھی بھی سب سے زیادہ ٹیلی ویژن ڈرامے کا مزہ آتا ہے. آپ نے پی ٹی وی میں بھی کام کیا اور آج کل کے مختلف چینلز پہ بھی کام کر رہی ہیں. کیا سمجھتی ہیں آج کل ڈراموں کا معیار پی ٹی وی ڈراموں کے برابر ہے؟ دیکھیں جو اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی تو بہت بہتر ہے. ٹیکنیکلی تو ہم لوگ میرے خیال سے بہت زیادہ آگے جا چکے جو پی ٹی وی کے زمانے میں تھے, مگر اگر کانٹینٹ وائز دیکھا جائے تو کانٹینٹ جو تھا وہ اس وقت کا بہت اچھا کانٹینٹ تھا. مجھے لگتا ہے کہ اب کچھ رائٹرز کی کمی ہو گئی ہے, جو بہت اچھے لکھنے والے رائٹرز تھے, کانٹینٹ اس طرح کا نہیں ہوتا, مگر اب بھی بہت اچھا ڈرامہ بن رہا ہے. مگر جو اس وقت تھا, اس وقت ایک تو یہ تھا کہ جو لوگ بہت جن کو شوق ہوتا تھا وہ لوگ آتے تھے, کیونکہ پیسے تو اتنے تھے نہیں, تو اس لیے صرف شوق کی وجہ سے لوگ آئے ہوئے ہوتے تھے, تو وہ لوگ بہت محنت سے کام کرتے تھے. اور اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ 5-5 دن ریہرسلز ہوتی تھیں جب ریکارڈنگ سے پہلے, تو اس میں یہ اتنے زیادہ انگراسڈ ہو جاتے تھے, اس کیریکٹر میں انوالو ہو جاتے تھے, سب لوگوں کے ساتھ ایک اچھی کیمسٹری بن جاتی تھی, جو کہ اب نہیں ہوتا. اب جو ہے آپ کے اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس بھی کہ وہ اتنا ٹائم دے. اب تو ریہرسلز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی, بس آپ ڈائریکٹ سیٹ پر جاتے ہیں ریکارڈنگ کے لیے. اکثر تو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دوسرے ٹریک میں کون لوگ کام کر رہے ہیں. جب آپ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں تو آپ کو
چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی تھے اس میں. تو یہ فرق ہو گیا جب کے اور اب کے ڈرامے میں. مگر اب بھی بہت اچھے ڈرامے بھی بن رہے ہیں اب، کیونکہ بن بہت زیادہ رہے ہیں تو اس میں اچھے اور برے ہر طرح کے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اب اسٹینڈرڈ خراب ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہے، ابھی بھی اچھے اسٹینڈرڈ کے بنتے ہیں، مگر کیونکہ اتنے زیادہ ہیں تو اس لیے اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے نکل جاتے ہیں. اور اب مگر پھر سے مجھے خوشی ہے کہ ڈرامے دیکھنے کا ٹرینڈ ہو گیا ہے. بیچ میں ایک زمانہ آیا تھا کہ لوگوں نے بالکل دیکھنا چھوڑ دیے تھے ڈرامے، اور کرنٹ افیئر زیادہ دیکھنے لگے تھے. مگر اب کچھ عرصے سے اب پھر سے ڈراموں کی طرف لوگوں کا رجحان ہو گیا ہے، اور اب بہت زیادہ ڈرامے دیکھے جاتے ہیں. اور بلکہ مجھے تو ٹورانٹو آ کے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں جہاں جاتی ہوں جو بھی پاکستانی ہوتا ہے وہ آ کے اتنے پیار سے ملتا ہے، اور سب بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں. میرا آج کل بے وفا چل رہا ہے، وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہاں پہ پاکستان سے زیادہ ہمارے ڈرامے دیکھے جاتے ہیں. ابھی آپ نے ٹورانٹو کی بات کی، ویسے تو تمام پاکستانی جو ہیں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن یہاں آ کے آپ کو جو پاکستانی کینیڈین یہاں پہ ہے ان سے ملتے ہیں تو کیسا فیلنگ آپ کی آتی ہے جس طریقے سے وہ آپ کو پیار دیتے ہیں؟ مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے اتنی محبت مل رہی ہے یہاں پر، اتنی زیادہ کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں سب لوگ آ کے اتنے پیار سے ملتے ہیں، اتنی محبت سے ملتے ہیں، سب اتنی تعریف کرتے ہیں. بلکہ بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک واقعہ بتا دوں یہیں کا، کہ میں اس دن ایک شاپ پہ گئی تو وہاں پہ ایک صاحبہ آئیں اور انہوں نے میرے سے تصویر کھنچوائی. اس کے بعد وہ ساتھ میں مٹھائی کی شاپ تھی، میں وہاں اندر چلی گئی کچھ مٹھائی لینے کے لیے، تو وہ میرے پیچھے پیچھے آئیں اور انہوں نے میرے ہاتھ میں یوں کچھ دیا. تو میں نے دیکھا کہ کیا ہے، تو وہ انہوں نے کچھ ڈالرز میرے ہاتھ میں دیے اور انہوں نے کہا کہ آپ میری طرف سے آپ مٹھائی کھا لیں. اتنا مجھے دل میرے کو ہوا کہ بس میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ میں نے کہا کتنی محبت ہے یہ لوگوں کی. حالانکہ میں نے ان سے بہت کوشش کی کہ وہ واپس لے لیں، مگر انہوں نے کہا نہیں مجھے خوشی ہوگی اگر آپ میری طرف سے مٹھائی لے کے کھائیں گی. تو پھر میں نے ان کی خوشی کے لیے رکھ لی ہے اور میں نے اسی سے مٹھائی خرید کے کھائی. یہ تو بہت اچھا آپ نے بتایا کہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے یہاں پہ انٹریکشن ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. تھوڑا واپس آئیں گے پاکستانی ڈراموں کے کانٹینٹ پہ. ایز اے سینئر اداکارہ کبھی آپ نے جو پروڈیوسر ہوتے ہیں رائٹر ان کو بتایا کہ تھوڑا سا کانٹینٹ کی طرف بھی توجہ دیں، چونکہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ محض ایک ہی کانٹینٹ چل رہا ہے، ساس بہو کی لڑائی، اس کے علاوہ کچھ اور ڈرامے بھی نہ. اس پہ بھی کبھی بات کی آپ نے؟ جی، میں تو جب بھی کوئی پلے مجھے ملتا ہے اور میں اس کے لیے جاتی ہوں شوٹ کے لیے، تو ہمیشہ میری ان سے یہی بحث ہوتی ہے ڈائریکٹر سے کہ آپ ایک ہی چیز کیوں دکھاتے ہیں، آپ عورت کو اتنا مظلوم کیوں دکھاتے ہیں کہ ہر ایک روئے جا رہی ہے، اس کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، اس کو گھر سے نکالا جا رہا ہے. میں نے کہا ہمیں سچ میں اتنا ہوتا نہیں ہے تو آپ کیوں اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں. اور ویسے بھی نگیٹو چیزیں دکھانے سے جو سوسائٹی ہے اس میں نگیٹو چیزوں کی ایکسیپٹنس بڑھتی ہے، تو وہ نہیں دکھانی چاہیے. مگر اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنا کمرشلزم ہو گیا ہے کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ریٹنگ اس سے آتی ہے، اور جس چیز سے ریٹنگ آتی ہے اسی سے کمرشل ملتا ہے، اور جس سے کمرشل ملتا ہے اسی سے پیسے آتے ہیں. تو ساری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ڈیمانڈ وہ کہتے ہیں لوگوں کی یہی ہے، لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کی ریٹنگ آتی ہے. اس وجہ سے ہم مجبور ہیں دکھانے کے لیے. ہم اگر لڑکی کو کوئی بہت اسٹرانگ اور بہت وہ دکھائیں گے تو وہ ڈرامہ اتنا چلتا نہیں ہے، اس کی ریٹنگ نہیں آتی. آپ سوشل لائف بھی انجوائے کر رہی ہیں، فنی اپنی زندگی اور جو فیملی زندگی ہے اس میں بیلنس کس طرح برقرار رکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے اسی وقت ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میری فیملی اور میرا گھر کمز فرسٹ، سب سے پہلے وہ ہے، اس کے بعد میرا کام ہے. تو اسی اصولوں پر چلتی رہی ہوں میں اب تک، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک بیلنس قائم ہے، کہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کب میرے گھر کو، میرے گھر والوں کو میری ضرورت ہے. ان دنوں میں کام بالکل نہیں کرتی. اب جیسے میں نے ابھی بریک لی ہوئی تھی، اپنی فیملی کے لیے آئی ہوں، تو حالانکہ میری وہاں پہ شوٹ چل رہی تھی، مگر ان کو میں نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ مجھے جانا ہے، تو انہوں نے دی ہے بریک. جو لوگ میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں پھر وہ مجھے اس طرح سے ایڈجسٹ بھی کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میں فیملی کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں. پیرنٹس کی طرف سے اور شوہر کی طرف سے کبھی کسی قسم کی قدغن لگائی گئی ہو ڈراموں میں، ٹی وی میں کام کرنے پہ؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہسبینڈ کی تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ ہے، اور اسی وجہ سے شاید میں اب تک کام بھی کر رہی ہوں. اور شروع میں مجھے پیرنٹس کی سپورٹ ملی تھی تو میں آگے بڑھی تھی.
صرف یہ تھا کہ پیرنٹس کی طرف سے ایک بات پہ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ذرا سے اس طرح کے کیریکٹرز ہیں جو کہ آبجیکشنبل ہیں، لائک کوئی جیسے پروسٹیٹیوٹ کا کیریکٹر یا اس طرح کے جو کیریکٹرز ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بس اس طرح کا کیریکٹر مت کرنا. باقی ان کو کسی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. تو جو بھی میں کرتی ہوں تو وہ ان کی طرف سے بھی مجھے انکریجمنٹ ملتی تھی. فادر تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. وہ خود بھی ڈرامے لکھتے تھے، تو ان کا تو بہت آرٹ سے تعلق رہا ہے، تو انہوں نے ہمیشہ بہت حوصلہ افزائی کی. آپ کے متعلق پوری انڈسٹری میں یہ مشہور ہے کہ آپ ڈاؤن ٹو ارتھ ویری ہمبل ہیں، اور مجھے بھی مل کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے. یہ سب پیرنٹس کی تربیت ہے؟ ظاہر ہے جو کسی بھی بچے کی پہلی تربیت گاہ اور درس گاہ ہوتی ہے وہ اس کا گھر ہوتا ہے، اور وہیں سے وہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہی گھر میں ہوتی ہے. جو پہلے 5 سال ہوتے ہیں آپ کے، اس میں آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو جس طرح پیرنٹس آپ کو اس میں ٹریٹ کرتے ہیں، وہی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ساری عمر رہتا ہے. تو میری والدہ بھی بہت سافٹ اسپوکن ہیں اور بہت ہمبل اور بہت پولائٹ، اور تو ان سے میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کی نیچر کو اپنانے کی کوشش کی ہے. 8-9 سال کی عمر میں آپ ریڈیو پہ کام شروع کیا، تو پھر کس طریقے سے اپنی تعلیم کو جاری رکھا آپ نے؟ کہ جب میں کالج میں آ گئی تو پھر میں نے چھوڑ دیا تھا. بالکل میں نہیں کر رہی تھی ریڈیو ٹی وی کچھ بھی، کیونکہ میں نے کالج میں زیادہ پڑھائی تھی. میری 2nd ایئر میں شادی ہو گئی تھی، تو پھر میں نے بعد میں پڑھائی کنٹینیو کی. پھر اس کے بعد تو بہت بڑا گیپ آ گیا تھا. پھر تو میں نے بعد میں شروع کیا جب میرے بچیاں بھی ہو گئی تھی. اس کے بعد پراپر جو کام شروع کیا اس کے بعد کیا. آپ کے ماشاءاللہ 2 بیٹیاں ہیں، کیا انہوں نے بھی ڈرامے میں کام کیا ہے؟ بچپن میں کیا تھا دونوں نے. چھوٹی جو ہے تانیہ، اس کو تو PTV ایوارڈ بھی ملا تھا بیسٹ چائلڈ آرٹسٹ کا. اور بڑی کرن جو ہے اس نے کام کیا تھا کچھ ڈرامے میں، مگر اسے شوق نہیں تھا بالکل بھی. اور اسے جب لوگ پہچانتے تھے تو اسے بہت برا لگتا تھا کہ کیوں مجھے پہچان رہے ہیں. تو اس نے تو خیر کبھی وہ کیا ہی نہیں. چھوٹی نے بعد میں بھی 1-2 میں کیا، مگر ان لوگوں کو اتنا شوق نہیں ہے. آپ نے بے تحاشا ڈراموں میں کام کیا، کوئی ایسا کردار جو کرنے کی ابھی دل میں خواہش ہو؟ نہیں، میں نے تو تقریباً ہر طرح جو کردار سوچا، اللہ کا شکر ہے کہ وہ کردار مجھے ملا. میں نے بہت طرح کے کیریکٹرز کیے. صرف میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں کوئی نیگیٹو کیریکٹر بھی کروں، کیونکہ ہمیشہ میں بہت پازیٹیو کیریکٹرز ہی کرتی تھی. تو جب بھی میں ڈائریکٹر سے کہتی کہ اس میں جو نیگیٹو والا ہے وہ مجھے دے دیں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ہے وہ سافٹ، آپ بہت سافٹ ہیں، آپ کے اوپر اچھا ہی نہیں لگے گا، لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا، جھوٹ سمجھیں گے لوگ. تو میں ان سے یہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ دیکھے تو دیکھیں، شاید میں کر لوں. مگر مجھے کوئی بھی نہیں دیتا تھا. فائنلی ایک میں نے ابھی کیا تھا کچھ عرصے پہلے، تجدید وفا ایک میرا ڈرامہ تھا. اس میں تھوڑا سا نیگیٹو تھا، بہت زیادہ نہیں، مگر ہاں تھوڑا سا تھا. تو مجھے مزہ آیا تھا کر کے. مگر لوگ جو ہیں انہوں نے مجھے بعد میں کہا کہ نہیں پلیز تم نہ کیا کرو ایسے کردار، ہمیں نہیں اچھا لگتا. تو لوگ مجھے پازیٹیو میں ہی دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی کیریکٹر کروں اس کی سٹوری میں کوئی امپورٹنس ہونی چاہیے، ایک فلر کی طرح سے نہ ہو، اور اس میں کچھ کرنے کے لیے ہو، پرفارم کرنے کے لیے ہو. یہ نہ ہو کہ بس ایک سادہ جیسے کہ اب زیادہ تر ہوتے ہیں کہ ایک بہت اچھی گڈی سی ڈرائنگ روم مدر، اس طرح کا کیریکٹر. وہ مجھے ہوتا ہے کہ ذرا سا ڈفرینٹ ہونا چاہیے، کچھ چیلنجنگ ہونا چاہیے. جیسے میں نے ابھی کیا تھا ایک دیدن میرا ڈرامہ تھا، اس میں مجھے اپنا کیریکٹر بہت اچھا لگا تھا. تو اس طرح کے کیریکٹرز میں مزہ آتا ہے کرنے میں. وہ دیدن باقی بہت اچھا ڈرامہ تھا. ابھی میں آپ سے مل رہا ہوں، آپ کے پروڈیوسر یا ڈائریکٹر نے جس نے بھی کہا تھا کہ آپ نیگیٹو رول میں جچے نہیں، اس نے ٹھیک کہا تھا، وہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرے گا. ایک جو بہت اہم کوشچن ہے جو خواتین اسپیشلی جاننا چاہیں گی کہ آپ نے اپنی فیملی لائف، فنی لائف، اتنی مصروفیت کے باوجود اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھا ہوا ہے؟ یہ ہے کہ کچھ تو اللہ کی طرف سے بھی ہے، اور تھوڑی سی احتیاط تو ظاہر کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی ایکسرسائز، اور بس کھانے پینے میں تھوڑی احتیاط کر لیتی ہوں. وہ تو آج کل بالکل نہیں ہو رہی. یہاں ویکیشن پر آئی ہوئی ہوں تو بہت کھلائی ہو رہی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے یہاں سے پتہ نہیں کتنا ویٹ گین کر کے جاؤں گی. مگر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں کریش ڈائٹ نہیں کرتی، مگر آئی کیپ اے واچ آن مائی ڈائٹ، کہ میں جو بھی کھا رہی ہوں تو میں اس کو دیکھتی ہوں کہ کیا کھا رہی ہوں، بہت اوور نہ ہو جائے. اور یہ کہ جم جاتی ہوں، ایکسرسائز کرتی ہوں. تو کیا آج کل بھی آپ کو PTV پہ ڈراموں کی کہیں آفر آ رہی ہے، کام کر رہی ہیں PTV کے لیے؟
جی مجھے ابھی یہاں پہ رہتے ہوئے ایک آئی تھی آفر, تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ابھی تو میں ٹورانٹو میں ہوں, تو اب دیکھیں واپس جاؤں گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. بیچ میں تو بالکل پی ٹی وی کے ڈرامے بند ہو گئے تھے, اب پھر سے شروع ہوئے ہیں, تو اب دیکھیں امید ہے کروں گی پھر. لاسٹلی کپل آف کوشچن, فلم کا ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ فلم جو میں نے کی تھی شیر دل, وہ تو بہت اچھا رہا. ایک تو سبجیکٹ بھی بہت اچھا تھا, ایئر فورس کی مووی تھی, مزہ آیا تھا کرنے میں. مگر فلم ایک بالکل ڈفرینٹ میڈیم ہے, کیونکہ اس کا کینوس بہت بڑا ہے, اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا مشکل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈبنگ بعد میں کرنی پڑتی ہے, تو وہ جو لپ سنک ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. مگر یہ کہ خیر بہرحال اب اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ اب مشکل اتنی نہیں ہوتی. مگر مزہ آتا ہے, فلم بھی اچھا آتا ہے مزہ, اور جب اسپیشلی بڑی اسکرین پہ اپنے آپ کو دیکھ کے تو اور زیادہ مزہ آتا ہے. ابھی ریسنٹلی کوئی آفر ہے فلم پہ؟ میں ابھی میں نے 2 فلمیں اور کی ہیں ابھی. ایک تو ابھی آدھی ہوئی ہے, کمپلیٹ نہیں ہوئی, اس کا نام ہے سینٹیورمنٹل. تو ابھی وہ آدھی بنی تھی, تو اب باقی آدھی بننی ہے, تو اب دیکھیں کب تک ہوتی ہے. اور ایک اور میں نے ابھی کی ہے, اس کا نام ہے, اب پتہ نہیں شاید نام چینج کر دیا انہوں نے, کیا بہرحال اس کا نام تھا تھوڑی سیٹنگ تھوڑا پیار. تو وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے, وہ بھی میرے خیال سے ریلیز ہونے والی ہوگی. اور بھی ہے 1-2 آفرز, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لاسٹلی کینیڈا ون ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اس وقت جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں پورے نارتھ امریکہ میں, آپ کو میسج دینا چاہیں پلیز. جی میں سارے اپنے کینیڈا ٹورانٹو میں جو میرے جتنے بھی فینس ہیں اور جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں, ان کو میں ایک تو سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے مجھے اتنا وارم ویلکم دیا اور اتنا زیادہ پیار دیا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے, اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اور لاسٹلی میں ان سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میں آج لیلا زبیری ہوں تو وہ میں پاکستان اپنے ملک کی وجہ سے ہوں. اب میری شناخت میرا ملک ہے, ہر شخص کی ایک شناخت ہوتی ہے اور وہ اس کا ملک ہوتا ہے. لہٰذا میں بھی اپنے وطن سے بہت پیار کرتی ہوں, اور میں یہی آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے وطن سے پیار کریں. ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے, بہت اچھا ہے. آپ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں, جو اکثر میڈیا کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ بہت حالات خراب ہیں, مگر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں بھی وہاں رہتی ہوں, سب کچھ اچھا ہے, بہت اچھا ملک ہے ہمارا. سو لو پاکستان. بہت شکریہ لیلا زبیری جی. تھینک یو.